بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اور اس کا عنوان ہے عیدین۔ ہم نے پہلے اس ٹاپک کو پڑھا، سمجھا، پھر ہم نے کیے تھے اس کے MCQs کا پارٹ۔ آج ہم کریں گے اس کے مشقی سوالات، جو کہ ہوں گے سوالات اور ان کے جواب۔ تو چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کے ٹاپک عیدین کے کریں گے سوالات اور ان کے جواب۔ آپ چاہیں تو جوابات کو اپنی ٹیکسٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں، انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ان کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں جی کہ عیدین سے کیا مراد ہے، مطلب عیدین کیا ہے، عیدین کس کو کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے جی کہ عیدین عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی جو لفظ عیدین ہے وہ ہے جی عربی زبان کا لفظ جو 2 عیدوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عید کے معنی ہیں جی خوشی، اس سے مراد خوشی کے وہ تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی عیدین جو ہے بچوں وہ ہے جی عربی زبان کا لفظ، اور یہ جو 2 عیدوں کے لیے بولا جاتا ہے، عیدین بولا جاتا ہے جی 2 عیدوں کے لیے، اور یہ ہے جی عربی زبان کا لفظ، اور عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ اس سے مراد خوشی کے وہ تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فکس کیے ہیں، مقرر کیے ہیں۔ اب ہے جی نمبر 2، عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں کو پتا ہے کہ ہم عید الفطر کب مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے روزوں، تراویح اور عبادات مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ تو عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ یہ منائی جاتی ہے جی یکم شوال کو۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا کویسچن نمبر 3، جو کہ ہے جی کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ جواب ہے جی کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ تو یہ منائی جاتی ہے جی بچوں 10 ذی الحج کو، اور یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا خواب، جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور انہوں نے یہ خواب آ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے آپ ویسا ہی کریں۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا، تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا، اسی کی یاد میں، اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم مناتے ہیں جی عید الاضحیٰ۔ پھر ہے جی کویسچن نمبر 4 کہ عام قومیں اپنے تہوار کیسے مناتی ہیں؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ دنیا میں بسنے والی مختلف اقوام خوشی کے اظہار کے لیے تہوار مناتی ہیں۔ یہ تہوار انہیں خوشی اور تفریح کے بھرپور مواقع تو فراہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور انسانیت کی فلاح کا باعث نہیں بنتے۔ تو ہم دیکھیں جی کہ عید الفطر ہم مناتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد، تو وہ کتنا خوشی کا مہینہ ہوتا ہے، کتنی برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی جب ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو ہم سنت پوری کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن جو دوسری مختلف اقوام ہیں وہ صرف اپنی خوشی کے اظہار کے لیے اپنے تہوار مناتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور انسانیت کی فلاح کے باعث خوشی نہیں منا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشی کے تہوار میسر تو کیے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں برکتوں کا مہینہ دیا ہے اور اس کے بعد ہم عید الفطر مناتے ہیں، اور جیسے ہم اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، سنت کو پورا کرتے ہوئے عید الاضحیٰ مناتے ہیں، وہ لوگ اس طرح اپنی خوشی کے تہوار نہیں منا سکتے۔ پھر ہے جی نمبر 5، اسلام کے خوشی کے تہوار دوسری قوموں سے کس طرح مختلف ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں جی، اسلام کی دونوں عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان مضبوط رشتہ استوار کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ عید کے دن عید کی نماز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔
اب جی یہ ہے جی کہ اخوت اور بھائی چارے کس طرح کہ جب ہم نماز عید پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کون کہاں سے آیا ہے، کس گھر سے آیا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن عید کی خوشی میں نماز عید پڑھنے کے بعد ہم سب سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سب کے گلے ملتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھیلتا ہے جی اخوت اور بھائی چارے کی فضا. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 6. عیدین کے موقع پر کون سی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ بیان کریں. اب پہلے تو ہم لکھیں گے جی تکبیریں جس طرح ایز اٹ از آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے ان کا ترجمہ. تو یہ دیکھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف. ہاں جی تو بچوں اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ نماز کے لیے آتے اور جاتے ہوئے یہ تکبیریں پڑھنی چاہیے. وہ ہے جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کا ترجمہ ہے جی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہے جی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اب ہے جی سوال نمبر 7 جو کہ ہے نماز عیدین کا طریقہ بیان کریں. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ مسلمان عید کے دن نماز عید ادا کرنے کے لیے نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہنتے ہیں. جب بھی عید کا موقع آتا ہے تو سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے صاف ستھرے نہا دھو کر، بچے جو ہیں وہ اچھے سے پیارے سے شلوار قمیض پہنتے ہیں، بچیاں جو ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، پیارے پیارے کپڑے پہنتی ہیں. اس کے بعد یہ دونوں عیدوں کی نمازیں صبح سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہیں. فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور نماز عید جو ہے وہ ہمیشہ کب پڑھی جاتی ہے؟ صبح سورج نکلنے کے بعد. چونکہ عیدین کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، اسی لیے ان کے لیے پہلے سے ایک وقت مقرر کر لیا جاتا ہے. عیدین کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں. نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس دیا جاتا ہے. نیکی اور تقوی کی تلقین کی جاتی ہے. یہ خطبہ توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے. اس کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ نماز عیدین کا کیا طریقہ ہے. کیونکہ نماز کی اذان نہیں ہوتی اس لیے اسے پہلے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لی جاتی ہے جہاں جا کر سب باجماعت کھڑے ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کہ نماز عید کی 2 رکعت ہوتی ہیں، یعنی جب آپ نماز عید ادا کرتے ہو تو اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں. اور اس نماز میں کچھ عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کوسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے سوال نمبر 8 جو کہ ہے کہ فطرانہ کسے کہتے ہیں. اب جو فطرانہ ہے وہ بیسیکلی دیا جاتا ہے عید الفطر کے موقع پر. اور یہ کب دیا جاتا ہے؟ یہ دیا جاتا ہے جی نماز جو عید الفطر کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے ادا کر دیا جاتا ہے. عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. فطرانہ ایک صدقہ اور امداد ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے. صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فطرانے کا حکم دیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک صدقہ اور امداد جو ہر اس غریب کو ادا کیا جاتا ہے، جو ہر اس مسکین کو دیا جاتا ہے جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے. اور جو فطرانہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نماز سے یعنی عید نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. پھر ہے جی سوال نمبر 9 جو کہ ہے جی قربانی کن مسلمانوں پر فرض ہے؟ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم قربانی دیتے ہیں وہ کن مسلمانوں پر فرض ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مالدار ہو اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو افورڈ کر سکتا ہے،
بکرا لینا, دمبا لینا یا کسی بھی طرح کی قربانی دینے افورڈ کر سکتا ہے. عید الاضحیٰ کی قربانی غریبوں پہ فرض نہیں ہے جو یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. آج کا ہمارا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 10 کہ نماز عیدین کا کیا فائدہ ہے؟ نماز عیدین ہر مسلمان خواہ وہ امیر ہو غریب ہو سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت و بھائی چارے کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں. نماز عید کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح یہ عیدیں مسلمانوں کو تفریح اور خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے میل جول کے مواقع فراہم کرتی ہے. یہ عیدیں معاشرے کے غریب مسکین اور نادار لوگوں کی مدد اور خبرگیری کا بھی ذریعہ بنتی ہے. یعنی جب آپ نماز عید ادا کرنے جاتے ہو ایک مقام پر ایک جگہ پر تو نہ تو وہاں کوئی امیر ہوتا ہے نہ ہی وہاں کوئی غریب ہوتا ہے, سب ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں خواہ آپ ان کو جانتے ہو نہ جانتے ہو. اس سے پھیلتا ہے اخوت, اس سے پھیلتی ہے بھائی چارے کی فضا. تو یہ تھے جی فائدے نماز عیدین کے. میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں نے تمام سوالات اور ان کے جوابات کو اچھے سے نوٹ کر لیا ہوگا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.